میت کو دفن کرتے وقت میں کیا پڑھنا ہے، کس طرح اسے رکھنا ہے، اور خبر کا طریقہ کیا ہو، اور خبر کے جو گہرا پن کتنا ہونا، یہ ساری چیزیں میت کو خبر میں رکھتے وقت میں کیا دعا پڑھنا ہے، ہم لوگوں سے یہ باتیں ذہن سے نکل گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میت کو قبر میں رکھنے کے وقت میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ یہ طریقہ ہے میت کو قبر میں رکھنے کے وقت میں یہ دعا پڑھنا ہے۔ اب میت خبر کیسی ہو، خبر کے دو طریقے، ایک ہے لحد اور ایک ہے شق۔ لحد بولے تو بغلی دینا، افضل یہی ہے، میت کو کیا کرنا ہے، بغلی دینا ہے۔ زمینوں میں یعنی مطلب اندر کھود کر اس کو اوپر ہے نا کچی اینٹ بچھا دیتے ہیں، یہ اعلیٰ طریقہ ہے۔ بعض جگہ لکڑیاں رکھ دیتے ہیں، قبر کھود کر اس کے اندر لکڑیاں جما دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی صحیح طریقہ ہے، جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے میت کو خبر میں رکھنے کے بعد اس کا طریقہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو خبر میں 2 لب بھر میٹھی ڈالتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا بھی ثابت ہے، مٹی ڈالتے وقت میں منہا خلقناکم، دوسری مٹی ڈالتے وقت میں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹی ڈالتے وقت میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے، اسی مٹی سے تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ تو مٹی ڈالتے وقت میں خبر میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو میت کو کروٹ سلا دینا، ایک طرف سیدھے کروٹ اسے سلا دے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور اس پر مٹی ڈالنے کے بعد، اور خبر کتنا گہرا ہو، میت کا آدھا خط کے برابر ہو، میت کا آدھے خط کے برابر ہونا۔ جیسے عام طور سے باتیں بھی لوگ پھیلاتے، میت کو مٹی ڈالنے کے وقت میں پھاوڑا ہے نا، جو مٹی ڈالنے کا آلہ ہوتا ہے پھاوڑا، جس کو ہمیں اپنی موٹی زبان میں بولتے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے سے نہیں ڈالنا، پاؤں کے درمیان سے نہیں ڈالنا، مٹی کو پاؤں کے درمیان سے نہیں نکالنا، ایسا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، جیسے بھی سہولت ہے آپ ڈالو۔ یہ ایک بات تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں سے منع فرمایا، ایک یہ ہے خبر کو نہیں کھندلنا ہے، نہیں روندنا ہے، نہیں کھندلنا ہے۔ نمبر 2، خبر کو پکی بھی نہیں بنانا ہے، خبر کو کیا نہیں کرنا ہے، پکی بھی نہیں کرنا ہے، خبر کو روندنا بھی نہیں، اور خبر کی طرف چہرہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، خبر کی طرف، تاکہ یہ شرک کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو خبر کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، خبر کو روندنا نہیں ہے، خبر کو اور کیا بولیں پختہ بھی نہیں بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خبر پر پانی کو چھڑکا ہے، پانی کو چھڑکا، تو اس سے خبر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پر مٹی کو کیا پانی کو چھڑکا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ روایت اس طرح ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں داخل کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایک دوسری روایت میں بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ سعد بن ابی وقاص اس مرض میں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، آپ اللہ کے پیارے ہوئے، آپ اپنے بیٹے سے فرمایا
کہ مجھے اس طرح میرے قبر کو لحد دو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد دی گئی، یعنی بغلی بنا کر رکھو قبر میں، اور اس پر اینٹیں کھڑا کرو، کچی اینٹیں، اس پر کیا کرو؟ کچی اینٹیں کھڑا کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے مرسلن اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت پر 3 مرتبہ لب بھر مٹی کو ڈالا، لب بھر بولے تو مٹی بھر کو، مٹی کو قبر میں ڈالا، اور آپ اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر آپ نے پانی کو چھڑکا، رشا، رشا کے معنی رشا روشو رشن، پانی کو چھڑکنا، اور اس پر کنکریاں ڈالا نشانی کے طور پر، اس پر کیا کریں؟ نشانی کے طور پر کنکریاں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، قبر کے سرہانے کیا پڑھنا ہے؟ پیروں کے پاس کیا پڑھنا ہے؟ قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی شروع آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ابتدائی آیت ہے، اور پیروں کی طرف آ کر آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخری آیت تک۔ یہ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد کی جو بڑی سورت ہے، اس کی شروع کی آیتیں سرہانے پڑھنا، اور پیروں کے پاس اس کے آخری آیتیں پڑھنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبر کو گچ بنائے اور اس پر تعمیر کرے اور اس پر بیٹھے۔ قبر پر تعمیر بھی کرنا نہیں، کیا بھی بنانا نہیں، سمجھے نہیں؟ یہ اسے گچ بھی بنانا نہیں، اس پر کوئی تعمیر بھی کرنا نہیں، اور اس پر بیٹھنا بھی نہیں۔ ایک دوسری بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبروں پر نہ پڑھو، نہ بیٹھو، اور اس کی طرف نماز بھی اپنا رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو۔